واقعہ کیا ہے، ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا تھا، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ارریاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بہار کے رہنے والے تھے، بڑے زبردست استاذ تھے۔ سبق میں ہمیں کبھی کبھی قصے، کہانیاں، واقعات بزرگان دین کے سنایا کرتے تھے تاکہ ہم کچھ اس سے سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ تو ہمارے استاذ نے ہمیں واقعہ سنایا تھا، ایک بڑے عالم تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں پڑھی لکھی تھیں۔ دنیا کا بھی کچھ علم تھا ان کے پاس اور دین کا تو بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ اس عالم نے سوچا کہ میں اپنی 4 بیویوں کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں پاس ہو گئیں تو پھر میں ان کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، ورنہ ان کو طلاق دے دوں گا۔ اور ان کو پورا بھروسہ تھا کہ میری بیویوں کے پاس اچھا علم ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ایک دن 4 بیویوں کو بلایا اور سامنے بٹھا لیا اور کہا، میں تم سے ایک سوال کروں گا، بس اس کا تم 4 کو جواب دینا ہے، اور 4 کا جواب الگ الگ ہونا چاہیے، اور 4 کا جواب صحیح بھی ہونا چاہیے۔ جس نے بھی غلط جواب دیا اس کو میں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ اس عالم نے اپنی 4 بیویوں سے کہا۔ 4 بیویوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آپ پوچھئے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ جو بھی سوال یہ پوچھیں گے ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ اب شوہر نے، عالم صاحب نے سوال پوچھا کہ ایک دن میں کتنی رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ایک دن میں کتنی رکعت نماز پڑھنا فرض ہے؟ یہ سوال پوچھا اور کہا، کل تک تمہارے پاس ٹائم ہے، جاؤ اور 4 جواب لے کر کے آؤ، سب کا جواب الگ الگ ہونا چاہیے۔ جس کا جواب غلط ہوگا یا دوسروں جیسا ہوگا ان کو طلاق دے دوں گا۔ 4 بیویاں چلی گئی۔ اب دیکھیے سوال کیا ہے، ایک دن میں کتنی رکعت نماز پڑھنا فرض ہے؟ ظاہر سی بات ہے، فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت فرض، 6 ہو گئی۔ عصر کی 4 رکعت ملائیں گے تو 10 رکعت ہو گئی۔ مغرب کی 3 ملائیں گے تو 13 رکعت ہو گئی، اور عشاء کی 4 فرض ملائیں گے تو 17 ہو گئی۔ ایک ہی جواب ہے، ایک دن میں 17 رکعت فرض ہے، لیکن 4 بیویاں ہیں، 4 کو الگ الگ جواب دینا ہے۔ اب 4 نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، 4 بیوی بیٹھ کر کے مشورہ کر رہی ہیں کہ شوہر کے سوال کا کون کیا کیا جواب دے۔ اگلا دن آیا، شوہر نے بلایا، آؤ امتحان دو، جواب دو میرے سوال کا۔ 4 بیویاں خوشی خوشی شوہر کے پاس آ گئیں اور آ کر کے کہا کہ ہاں ہمارے پاس جواب ہے۔ شوہر نے پہلی بیوی سے پوچھا، بتاؤ ایک دن میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا 17 رکعت۔ دوسری سے پوچھا، ایک دن میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا 15 رکعت۔ تیسری بیوی سے پوچھا، ایک دن میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا 11 رکعت۔
اور چوتھی سے پوچھا کہ ایک دن میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا 20 رکعت۔ اب چاروں کا جواب الگ الگ ہے۔ شوہر نے سنا کہ پہلی بیوی نے جواب دیا 17 رکعت، تم بھی ٹھیک ہو، جاؤ۔ دوسری سے پوچھا کتنی رکعت؟ اس نے کہا 15، تم بھی ٹھیک۔ تیسری سے پوچھا کتنی رکعت؟ 11، تم بھی ٹھیک۔ چوتھی سے پوچھا کتنی رکعت؟ اس نے کہا 20، تو تم بھی ٹھیک۔ سب کو شوہر نے پاس کر دیا اور پوچھا اچھا 17 رکعت کس طرح ہے؟ پہلی بیوی سے پوچھا، اس نے گن کر کے بتا دیا، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کے 4، ٹوٹل ملا کر 17 رکعت ہے ایک دن میں فرض۔ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، تم پاس ہو گئی، تم میری بیوی ہو، اللہ تم کو برکت دے، بہت اچھا پڑھتی ہو۔ دوسری سے پوچھا، تم نے کہا 15 رکعت، یہ کیسے؟ اس نے تو کہا تھا 17، تم نے کہا 15، یہ کیسے؟ تو دوسری بیوی نے کہا دیکھیے، جمعہ کے دن مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ظہر میں 4 رکعت فرض نہیں ہے، 2 رکعت فرض ہے بس۔ آپ نے تو کوئی قید نہیں لگائی کہ عورت کے اوپر کتنی، مرد کے اوپر کتنی، آپ نے تو ایک دن میں کتنی رکعت فرض ہے یہ پوچھا ہے نا۔ عورتیں تو گھر میں جمعہ کے دن 4 رکعت ظہر پڑھیں گی، لیکن مرد جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو ظہر میں 2 ہی رکعت پڑھنا فرض ہے۔ تو جمعہ والے دن ایک دن میں 15 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ شوہر نے کہا شاباش، بالکل صحیح جواب۔ تیسری بیوی سے پوچھا، تم نے کیسے کہا کہ 11 رکعت پڑھنا فرض ہے؟ تم نے 6 رکعت کو کم کر دیا۔ تو تیسری بیوی نے کہا کہ دیکھیے، جب کوئی آدمی اپنے شہر سے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور سفر میں چلا جائے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور مسافر کے لیے 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ظہر میں 4 رکعت ہے تو 2 پڑھنا ضروری، عصر میں 4 رکعت ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، عشاء میں 4 رکعت ہے تو بھی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ تو ظہر میں 2، عصر میں 2 اور عشاء میں 2، ٹوٹل 6 رکعت کم ہو گئی سفر میں۔ لہٰذا 17 رکعت میں سے 6 رکعت نکال دیں گے تو 11 رکعت ہو جائیں گی۔ آپ نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ سفر والی نماز کا سوال ہے، آپ نے تو ایک نارمل کامن سا سوال پوچھا کہ ایک دن میں کتنی رکعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو سفر میں جب جائیں تو 11 ہی رکعت پڑھنا فرض ہے۔ شوہر نے کہا شاباش، بالکل صحیح جواب۔ چوتھی بیوی سے پوچھا کہ تم نے 20 رکعت کہا ایک دن میں، وہ کیسے؟ تو چوتھی بیوی نے کہا اگر کسی آدمی کی ایک دن بھر کی نمازیں قضا ہو جائے، اگلے دن جب ان نمازوں کی وہ آدمی قضا کرے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سب کی 17 رکعتوں کی قضا کرے گا اور ساتھ میں وتر کی نماز کی بھی قضا کرے گا، 3 رکعت۔ وتر کی قضا کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے۔ اس طرح ایک دن میں اس کے لیے 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ شوہر نے مسکرا کر کے سب کو انعام دیا اور خوش ہو گیا کہ میری 4 بیویاں اللہ کا شکر ہے بہت پڑھی لکھی ہیں۔ تو ہمارے استاذ نے یہ واقعہ ہمیں سنا کر کے بتلایا کہ پہلے زمانے کی عورتوں کے اندر بھی اتنا علم ہوتا تھا
کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی ماں اپنی بیٹی سے وضو کے فرائض پوچھ لے تو بیٹیاں وضو کے فرائض نہیں بتا سکتی، غسل کے فرائض نہیں بتا سکتی، ایک دن بھر میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنت نماز ہے، کتنے وتر ہیں، ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم کو کس قدر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ ہماری بچیاں نیل پالش لگا کر کے کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ نیل پالش اگر لگا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ بالوں میں کلر لگواتی ہے، بال کے اوپر کلر نیل پالش کی طرح اگر لگا ہے تو پھر اس میں غسل بھی نہیں ہوتا، سر کا مسح بھی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، کم از کم ان کو تو جان لینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہم قیامت میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہیں گے۔